السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دو ایشوز ہیں جن پر بات کریں گے۔ ایک ہے شہباز شریف کا کہ شہباز شریف کے خلاف پی ٹی آئی حکومت نے درخواست واپس لے لی ہے، جو ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں گئی تھی یا چیلنج کیا تھا اس فیصلے کو وفاقی حکومت نے، وہ واپس لے لیا ہے۔ دوسرا ایشو ہے خورشید شاہ کا، وہ بھی سابق اپوزیشن لیڈر رہے ہیں، شہباز شریف موجودہ اپوزیشن لیڈر ہیں۔ خورشید شاہ کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، آج بھی گزشتہ روز بھی سماعت ہوئی تھی، آج بھی سماعت ہونی ہے۔ خورشید شاہ کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج امکانات ہیں کہ ان کی ضمانت ہو جائے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ضمانت نہ ہو، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خبر یہ بھی ہے کہ خورشید شاہ کی فیملی کو جو ضمانت ملی ہے تو ان کی ضمانت کے خلاف پھر نیب چلا گیا ہے سپریم کورٹ میں، تو آج ان کی فیملی کو بھی سپریم کورٹ نے طلب کیا ہے، اور نیب کی وارداتیں جو ہوتی ہیں، نیب کے جو مقدمات ہیں، ان کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کے معزز ججز نے شدید قسم کے تحفظات اور ریزرویشن شو کیے ہیں اور ریمارکس دیے ہیں۔ ابراہیم کنبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کنبر صاحب سپریم کورٹ کور کر رہے ہیں مسلسل 18-20 سال سے، اور اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں IKNN کے نام سے، وہ آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ابراہیم صاحب ویلکم ٹو شو۔ تھینک یو۔ ابراہیم صاحب، کیا لگ رہا ہے مجھے تو، میری تو سپریم کورٹ کے ہی کور کرنے والے ہمارے ساتھی کولیگ آپ جانتے ہیں سب کو، ایک سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ امکان ہے کہ آج خورشید شاہ کی ضمانت ہو جائے، لیکن آپ بتا رہے ہیں جس طرح میں نے گپ شپ میں بتایا آپ نے کہ خورشید شاہ کی فیملی کو بھی بلا لیا ہے سپریم کورٹ نے، نیب ان کے خلاف بھی چلا گیا ہے، اور دوسری طرف شہباز شریف کو پھر جو درخواست تھی پی ٹی آئی کی وہ واپس لے لی گئی ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ شریف والا تو اس کو ہم کہیں سیدھا ایک تو ہوتی ہے کورٹ خود کہتی ہے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر دیں، یہ تو ان دا کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے نا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم درخواست واپس لیتے، حالانکہ پہلی سماعت پہ یہ نیب کے پلی بارگین کی طرح کام ہوا ہے، یہ اسی طرح ہوا ہے۔ اچھا، ججز معزز ججز صاحبان جن کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، ضروری ہے معزز کہنا، ہم تو عزت کرتے ہیں نا ان کی، ہاں، تو اچھا ان کے علم میں پہلی سماعت پہ یہ بات آ گئی تھی کہ شہباز شریف نے جو لاہور ہائی کورٹ میں اپنی ساری درخواستیں تھی تو واپس لے لی ہیں۔ ان کی جب یہ بات پہلی مرتبہ دماغ میں بیٹھی، مطلب ان کے قانون نے سنی، تو یہ آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے کہ جج اگر یہ بات، یہ لیگل پوزیشن ہے نا، بندے نے ادھر سے درخواست واپس لے لی ہے، آپ یہاں اپیل میں آئے ہیں، تو اس اپیل کی قانونی حیثیت ہی نہیں بچتی۔ لیکن ان کو زیادہ تھوڑا فریم میں بڑا کروں کیونکہ آپ ہلتے ہلتے باہر نکل جاتے ہیں بھاؤ، ہاں، کیونکہ ان کے جو تھوڑے سیاسی چسکا لگا ہوا ہے نا، ریمارکس دینے کا، آبزرویشن کا، تو یہ بات ان کے مطلب جب ان کے ذہنوں میں پڑی، ان کے کانوں میں پڑی، اس کے باوجود انہوں نے آرڈر دے دیا، لاہور ہائی کورٹ سے ریکارڈ طلب کر دیا، لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو طلب کر دیا، اٹارنی جنرل کو طلب کر دیا۔ آج جب سارے معاملات چلے تو آخر میں اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب وہ شہباز شریف نے تو اپیل واپس لے لی ہے وہاں سے درخواستیں، اس پہ وہی معزز جج جنہوں نے یہ سارا ریکارڈ طلب کیا تھا، انہوں نے کہا اچھا پھر تو ساری بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اب ان کو کوئی سمجھا تھا کہ یہ تو بات ہم نے پہلی سماعت پہ آپ کو کہہ دی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے سارا ریکارڈ وہ، بہرحال حکومت نے کن وجوہات کے بنیاد پہ یہ سارا کچھ کیا کہ اٹارنی جنرل کو کہنا پڑا کہ ہم اس پہ یہ باقاعدہ یہ نا گیو اینڈ ٹیک جو ہوتا ہے نا اس کو، وہ ہوا ہے۔ وفاقی حکومت نے اپنی اپیل واپس لے لی، اور شہباز شریف کے وکیل نے کہا کہ وفاقی حکومت کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواست ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اس کو پرسوں ہم نہیں کریں گے۔ لیکن یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے شہباز شریف نے ادھر سے واپس لی ہے، اس کے بعد اس کی بنیاد پر وفاقی حکومت نے واپس لی ہے کہ کیونکہ شہباز شریف ہی وہاں پہ پرسو نہیں کر رہے تو ہم بھی واپس لے لیتے ہیں۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہی بات پہلی سماعت پہ اگر ان کو سیٹل کرنا تھی تو کیوں نہیں ہوئی؟ اچھا، پھر آرڈر کیوں دیا؟ پھر لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو کیوں بلایا؟
پھر یہ کیوں کہا کہ اتنی جلدی میں کر دیا ہے جج نے، اتنی منٹ میں لگایا ہے، ایسے اتنی بڑی جمعے کے دن سماعت تو مطلب کیوں؟ پھر جب یہ بات ہو گئی تھی، جب پہلے مرتبہ تو پہلی بار ہی پہلے ہی اس میں ہیئرنگ میں ہوئی، تو پھر یہ سارا کرنے کی ضرورت نہیں تھی نا. لیکن پھر آج یہ سیٹلمنٹ ہوئی کہ ادھر سے ہم لے لیتے ہیں، ادھر سے توہین عدالت کی درخواست، وہ توہین عدالت کی درخواست تو نہیں لی تھی نا واپس، تو اس کو پرسوں ہم نہیں کریں گے. تو یہ ہوا مکمہ شہباز شریف. چلو شہباز شریف لیکن یہ اس کے پیچھے بھی باقی باتیں تو ہو رہی ہیں نا. ہم آتے ہیں خورشید شاہ پہ. شہباز شریف کا تو ایک ہو گیا، تو کہ نہیں، کس کے کہنے پہ کیوں اٹارنی جنرل نے کیوں کہا، تو یہ الگ پروگرام کر لیں اس پہ، الگ کر سکتے ہیں. اچھا خورشید شاہ کا کیا ہونا ہے؟ خورشید شاہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا، آپ جو یہ فٹ کیس ہے اس کی ضمانت کا، اس میں کوئی شک نہیں، امکان ہے. بالکل جس نے بھی آپ کو دوست نے بتایا، وہ دوست لازمی سپریم کورٹ کور کرتا ہے اور اس کو مطلب وہ کہہ سکتا ہے، اس کا اپنا ہے، کیس فٹ ہے. لیکن اصل مسئلہ جو ہے نا، میں کس بنیاد پہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے نہ ہو؟ کس بنیاد پہ؟ میں سیاسی بنیاد پہ کہتا ہوں، قانونی بنیاد پہ میں کہتا ہی نہیں ہوں. قانونی بنیاد پہ کیس فٹ ہے، لیکن سیاسی بنیادوں پہ میں ایک الگ اینگل سے دیکھ رہا ہوں. کل بلاول بھٹو زرداری نے اجلاس کیا زرداری ہاؤس اسلام آباد میں. اس میں پیپلز پارٹی نے پریس ریلیز میں یہ لکھا ہے کہ انتخابی اصلاحات پہ، کیونکہ خورشید شاہ صاحب ہماری طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے پہلے بھی ممبر تھے، کام انہوں نے کیا ہے، تو اب حکومت جو چاہ رہی ہے انتخابی اصلاحات پہ بات کریں تو خورشید شاہ رہا ہو کے آئیں گے تب بات ہوگی. پیپلز پارٹی پونے 2 سالوں سے خاموش بیٹھی تھی خورشید شاہ کے معاملے پہ. اب یہ پوائنٹ کیوں؟ جب یوسف رضا گیلانی اس سے پہلے جس دن اپوزیشن لیڈر کے طور پر تب پہلی تقریر کر رہے تھے، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومت انتخابی اصلاحات پہ کام کرے، ہم مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اب پیپلز پارٹی نے کل ہی یہ بات کیوں کی ہے؟ یہ کہیں کوئی لنک تو نہیں ہے کہ یا پیپلز پارٹی کو احساس تو نہیں ہو گیا تھا کہ خورشید شاہ باہر آنے والے ہیں؟ احساس تو ابھی زرداری صاحب کا مجھے پتہ نہیں چلتا، میں زرداری صاحب کو زیادہ بلاول صاحب کا پتہ چلتا ہوگا. ہاں، بلاول صاحب چاہتے ہوں گے، بلاول صاحب ہو سکتا ہے کہ چاہتے ہوں گے خورشید صاحب آئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو ہم باتیں سن رہے ہیں کہ بیک ڈور باتیں چل رہی ہیں، اس سے وہ تو پیپلز پارٹی نون لیگ سب کے ساتھ چل رہا ہے نا. تو ہم اس کے لیگل اور میرے ساتھ نہیں چل رہی، ہم اس کے لیگل تھوڑے وہ پوائنٹس جو آج عدالت میں کہے ہیں، جس کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کیا سوچ رہی ہے. ایک تو یہ کیس جو جس طرح مختوم علی خان پیش کر رہے ہیں نا، وہ زبردست انداز سے پیش کر رہے ہیں، اس کے مطلب سیدھے نکات ہیں نا. اس نے کہا کہ ایک تو نیب نے یہ جو کیس بنایا ہے، اس کے جو اثاثے دکھائے ہیں، وہ اثاثے مطلب کئی گنا زیادہ دکھائے گئے ہیں. خورشید شاہ کے اثاثے نیب نے فرجری کی. 500 ارب روپے کا کیس تھا، 1 ارب 20 کروڑ پہ 22 کروڑ پہ آ کے ٹھہر گیا ہے. مطلب نہیں ہے نا اس کے پاس ظاہر ہے یہ بھی نہیں ہوگا، اور یہ نہیں، اس سے بھی نہیں چلا جائے گا. اس کے بعد یہ جو آمدنی کا انہوں نے جو تعین کا طریقہ کار وہ انہوں نے بتایا ہی نہیں نیب نے. مطلب نیب کے پاس کوئی دستاویز، کوئی کاغذات نہیں ہے. اچھا، تیسرا عام جو یہ 1 ارب 20 کروڑ، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ 1 ارب 20 کروڑ کا کیس خورشید شاہ کے، یہ تو نیب نے کیا انڈین آبادی کے حساب سے لگایا ہے، ان کی پاپولیشن کے حساب سے. اچھا، دوسرا کیا ہے، 140 گواہ ہیں اس کیس میں یار، اور 5-6 کا. اچھا، 5 وہ کتنے کی گواہی ریکارڈ ہوئی؟ نیب کہتا ہے کہ 7 کی گواہی ریکارڈ ہوئی ہے، 7 گواہان کے بیان ریکارڈ ہوئے ہیں، ان میں 5 پہ جرح مکمل ہوئی ہے. خورشید شاہ صاحب کے وکیل کہتے ہیں کہ میرے انفارمیشن کے مطابق 3 پہ جرح مکمل ہوئی ہے. اب مطلب اس کا اب اس کا سیدھا کیا بنتا کیا ہے؟ یہ مطلب یہ نیب کسی کو پکڑتا ہے، جیل میں ڈالتا ہے، پہلے اپنا ریمانڈ 15 دن کا 90 دن کا مکمل کرتا ہے، 90 دن والا، پھر اس کو عدالت میں جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیتا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، مقصد وہی ہوتا ہے جو جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ آپ کسی کے بازو مروڑ کے اس کی سیاسی وفاداری تبدیل کرنے کے لیے نیب کو استعمال کر رہے ہیں.
مطلب جس میں 140 گواہ ہوں گے یار. آپ نیب تو احتساب کا نہیں ہراسمنٹ کا ادارہ لگ رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی وہ اچھا وہ آج جتنے لوگ نیب کی کسٹڈی میں خودکشی جو کی ہیں لوگوں نے مارے گئے ہیں, لوگ بالکل ذہنی ٹارچر دیے جا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. اچھا اس کو سپریم کورٹ کو ہونا چاہیے نا, نوٹس لینا چاہیے نا ان معاملات کا کہ نیب کو کس طرح. سپریم کورٹ آپ کور کرتے ہیں, آپ بات کریں نا ججوں سے. اچھا میں کروں گا کل, میں کہوں گا شاکر صاحب یہ کہہ رہے تھے آپ کے لیے پیغام. بالکل کہہ دیں. تو اچھا پھر یہ تو ان کا کیس تھا, اور پھر عدالت نے کہا کہ یہ کیس جو یہ جسٹس کھوسا صاحب تھے ہمارے چیف جسٹس صاحب, بڑے وہ بھی عزت مآب تھے, نواز شریف کو انہوں نے بڑی عزت دی. تو انہوں نے نواز شریف کی دشمنی میں ضمانت والے کیسوں میں ہارڈ شپ کے ایک اصول بنا دیے, اصول نمبر 1, اصول نمبر 2, 3, 4. اس میں مین جو ہارڈ شپ آج کی جو ہیئرنگ تھی اس میں کورٹ نے کہا کہ یہ ہارڈ شپ کا کیس بنتا ہے, اور ہارڈ شپ کا کیس ڈائریکٹ آپ سپریم کورٹ میں نہیں لا سکتے. اس کے لیے آپ کو ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا کہ آپ ہائی کورٹ گئے ہیں, جس پہ مخدوم علی خان نے کہا کہ ہم ہائی کورٹ نہیں گئے اس پلی کے ساتھ, یعنی ہارڈ شپ میں مینس کہ بہت زیادہ عرصے تک بندہ جیل میں ہو اور کیس اس طرح چلے جس طرح خورشید شاہ صاحب کا چلا ہے, اور مطلب سنوائی نہیں ہو رہی, اور 140 میں سے 5 گواہان کے بیان ریکارڈ ہو گئے. مطلب وہ بندہ تو سڑ جل جائے گا نا جیل میں اگر 140 کا انتظار کرے. اور دوسری وہ ہے کہ بیمار ہو, اس کا علاج نہیں ہو رہا ہو ٹھیک جیل میں, تو اس پہ بھی ضمانت مل سکتی ہے. یہ انہوں نے کیے تھے, سپریم کورٹ نے اصول تھے. اب یہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہے کہ آپ ہائی کورٹ میں کیوں نہیں گئے, تو اس پہ انہوں نے جواب دیا. یہ ٹیکنیکل اس کی ہے, میں اسی بنیاد پہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم جب ہائی کورٹ میں گئے تھے, اچھا یہ آپ کو پتہ ہے نا یہ کیس بھی کس طرح کیس کو توڑا مروڑا گیا ہے. پہلے احتساب کورٹ نے شیورٹی بانڈ منظور کیے, ہائی کورٹ نے وہ ریجیکٹ کیے, بیل ریجیکٹ کی ہائی کورٹ نے, پھر یہ سپریم کورٹ میں آئے. اسی طرح دیکھیں نا کسی سیاسی بندے کو, اور ایک پولیٹیکل مطلب ورکر ہے نا, سیدھی سی بات ہے. مطلب یہ تو خورشید شاہ کو تو یہ میں پہلے بھی پروگرام کر چکا ہوں, خورشید شاہ کا تو پیور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے. ایون شہباز شریف کے خلاف بھی جو بھی جتنی بھی اپوزیشن ہے, خورشید شاہ کو سزا مل رہی ہے 2014 کا دھرنا ناکام کرنے کی, حکومت بچانے کی. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے نا, خورشید شاہ کو وہ سزا مل رہی ہے. اور پھر لاڈلے کے بھی ڈیمانڈ تھی کہ یہ پارلیمنٹ میں نہیں ہونا چاہیے, یہ ہوگا تو میری تو حکومت نہیں چلنے دے گا. لیکن خورشید شاہ, لوگ کہہ رہے ہیں کہ خورشید شاہ اگر ہوتا تو عمران خان کا بھی بھلا ہونا ہوتا, پارلیمنٹ کا نظام چل رہا ہوتا. ایگزیکٹلی چل رہا ہوتا. لیکن وہ جو محترم ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں, وہ تو ان کو تو وہ ہے ہی نہیں نا پارلیمنٹ والا, ان کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلی ہماری جو حکومت ہوگی اس میں پاکستان ترقی کرے گا. یار دیکھو نے یہ کہا ہے, کل زیارت میں تقریر کی ہے کہ اگلی حکومت میں بلوچستان ہماری جو اگلی حکومت ہوگی اس میں بلوچستان ترقی کرے گا. تو یہ 5 سال کدھر ضائع کر دیا. ان کو لوگ نہیں چاہیے, زمین چاہیے. 3 سال ہو گئے, لوگ نہیں چاہیے, زمین چاہیے ان کو. پھر ایسا ہی رہے نا, لوگ تو نہیں بچیں گے. تو یہ صورتحال رہی. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم جب, یہ وکیل کہہ رہے تھے کہ ہم جب ہائی کورٹ میں گئے تھے تب اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا. تو یہ معاملات ہوئے, لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ کل تک سماعت چلی گئی ہے. کل بھی مخدوم علی خان, مطلب آج, مطلب آج تو مخدوم علی خان آج بھی دلائل دیں گے. لیکن اس میں یار ایک اور جو نیب کی ہے وہ خورشید شاہ صاحب کے فیملی کی جو ہائی کورٹ نے ضمانت کی تھی منظور اسی کیس میں, سندھ ہائی کورٹ میں. تو اس میں ان کے بیٹے بھی ہیں, ان کے بھتیجے بھی ہیں, ان سب کو طلب کر لیا ہے. ہاں, بیگمات صاحبہ بھی ہیں, تو ان کو سب کو طلب کر لیا ہے. اور جج نے یہ کہا ہے کہ آج, بلکہ ان کا جو وکیل تھا فاروق ایچ نائک وہ پیش نہیں ہوا, تو ان کو بھی آج طلب کر لیا ہے. اب دیکھیں کہ نیب کی اپیل وہ کس طرح اپیل, یہ بھی دیکھنا ہوگا نا. جو آپ نے بات کی تھی کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے, تو یہ ثابت ہوگا کہ نیب کیا پلی لیتا ہے. نیب خورشید شاہ کی ضمانت کے حوالے سے, مخدوم علی خان کے تو دلائل آج مکمل ہو جائیں گے, اس کے بعد نیب اپنا کیس پیش کرے گا. تو یہ چانسز ہو سکتا ہے کہ اسی آج کے دن ہی سپریم کورٹ کوئی ایسا فیصلہ دے دے خورشید شاہ صاحب کے حق میں. اگر نہیں تو دوسرا چانس ریمانڈ کا ہے کہ واپس ہائی کورٹ کو کہے
اور ان کو کہے کہ آپ ہارڈ شپ میں جائیں. ہارڈ شپ میں پھر ایسا ہی ہوگا جس طرح حمزہ شہباز کو مل گئی تھی ریلیف وہاں پہ. یہ تو بھائی ستمبر میں 2 سال ہو رہے ہیں پورے خورشید شاہ صاحب کو جیل میں. تو ستمبر میں 18 ستمبر تو 2 سال سے بندہ پڑا ہوا ہے اور آپ نے 5 بندوں کے گواہ جو ہے اس کی گواہی ریکارڈ 140 میں سے ٹھیکہ اٹھایا ہے جیلوں کا انہوں نے سیاسی ورکروں نے. تو یہ صورتحال اسی کیس میں نیب کو رگڑا ایک جج نے دیا, جسٹس طارق سردار طارق میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ججز نے کیا نیب کے بارے میں. اچھا یار بڑی بےعزتی ہوتی ہے ججوں ان کی نیب والوں کی جو پراسیکیوٹر ہوتے ہیں, ویسے وہ بےعزتی چیئرمین کی ہوتی رہی کی بےعزتی کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کی اپنی ہوتی ہے تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی. نہیں پرواہ وہ کوئی پراسیکیوٹر یا وکیل کی نہیں ہوتی, وہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی ہوتی رہتی ہے. جسٹس مقبول باقر یا جسٹس منصور علی شاہ نے جتنے بھی فیصلے لکھے ہیں, جو آبزرویشنز دی ہیں, یا جتنے بھی ججوں نے آبزرویشن نیب کے خلاف کو نیب ادارے کے خلاف نہیں دی, وہ ان کے اپنا جو ریٹائرڈ جج ہے نا سر سے پاؤں تک اس کے ہی لیے دیے. چیئرمین کے لیے نا, چیئرمین صاحب کے لیے دیے نا. محترم جناب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ان کی سر سے پاؤں تک وہ بے عزتی کرتے ہیں اور حقیقی کرتے ہیں, لیکن وہ ریویو نہیں کرتے. جو احتساب اور نیب کی کارکردگی جس کانفیڈنس کے ساتھ نیب کا شفاف احتساب کا کلیم جس کانفیڈنس کے ساتھ جاوید اقبال صاحب کر رہے ہوتے ہیں نا جب چیئرمین نیب, میں ان کے ایکسپریشن کانفیڈنس دیکھ کر عمران خان کے کانفیڈنس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ تو ایک دوسرے سے بھی آگے انہوں نے بیوروکریسی انہوں نے تباہ کر دی, معیشت انہوں نے تباہ کر دی, سسٹم سارا انہوں نے پٹھا بٹھا دیا. ایک جیسے ڈھونڈ کے لاڈلے کو دیے گئے. سیاست انہوں نے تباہ کر دی. نیب نے مطلب نیب کو اس طرح یوز کیا, بشیر میمن نہیں ہوا یوز, یہ ہو گیا, اور یہ ایسے ہی انگلیوں پہ ادھر آؤ اس طرح کرتا ہے کام. تو اس پہ یہ مزے کی بات یہ کہ یہ جسٹس طارق نیب سے پہلے کسی حد تک اس جج معزز جج ریٹائرڈ جج صاحب کی کریڈیبلٹی تھی کچھ نہ کچھ. سپریم کورٹ میں بہت اچھا کردار رہا. ویسے انہوں نے جلدی کی تھی پرویز مشرف کے. یہ ایبٹ آباد کمیشن تک ٹھیک تھے, اس کے بعد بس ایبٹ آباد کمیشن کے بدلے ہی ان کو ملا ہے یہ سب کچھ. ہاں ظاہر ہے. تو اس سے پہلے تک تو مطلب کریڈیبلٹی تھی نا. نہیں یہ بس ٹھیک ہے, وہ باتیں اچھی بنا لیتے ہیں ویسے, بس اسی حد. تو پی ٹی آئی والے بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو جو جج نے یہ کہا کہ وہ یہ زبردست اشارہ ہے, وہ میں نے اس پہ پروگرام بھی کیا ہے, لیکن یار جج کتنے بے بس ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ. جج نے یہ کہا کہ یہ جو اپنوں کے کیس جو ہیں وہ یہ اینٹی کرپشن کو بھیجتے ہیں. نہیں حکومت اوکے, اپنوں کا کیس یہ اینٹی, آپ اس کو کہہ رہا ہے پراسیکیوٹر کو, مطلب حکومتی بندے کو, کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے کیسز ہوں, اپنوں کے کیس جو ہیں وہ اینٹی کرپشن کو دیتے ہیں, مخالفوں کو کیس آپ ان کو گھسیٹتے ہیں نیب میں. یہ انہوں نے کہا. اور پھر مخدوم علی خان کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ نیب کا ادارہ کتنا غیر جانبدار ہے, یہ ہم بھی ادھر رہتے ہیں آپ بھی ادھر رہتے ہیں. پہلے بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمیت سب معزز ججز مختلف ججز کی ریمارکس موجود ہیں اسی طرح کی موجود ہیں. اصل بدقسمتی المیہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ انصاف کا سب سے بڑا ادارہ ہے. اگر سپریم کورٹ چاہے تو اس نیب کا سارا ریکارڈ طلب کر کے نیب چیئرمین کو طلب کرے اور اسے بولے کہ بچا یہ تو سنا, یہ آپ کا کیس جو ہے یہ مک جانا چاہیے 30 دنوں میں, 60 دنوں میں, 90 دنوں میں, 120 دنوں میں, 150 دنوں میں. یہ جو 4-4 5-5 سال کیس چل رہے ہیں, 2-2 سال بندے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کی پراسیکیوشن ٹیم نائل ترین ٹیم ہے. چودھری شجاعت والوں کے خلاف کتنے 20-22 سال سے کیس پڑا ہوا تھا جو جس کے خلاف. ایک یہ پہلو ہے نا, یہ جو بی آر ٹی کیس ہے, معلم جبا کیس ہے, یہ کیوں نہیں اٹھاتے. یہ بھی تو یہ کون پوچھے گا. حکومت ان کو فیور دے رہی ہے, نیب ان کا وہ گھر کی لونڈی کہتے ہیں نا اردو میں, اس کے جیسے کام کر رہی ہے. تو سپریم کورٹ نے پوچھ رہا ہے نا, کیونکہ یہ بنیادی رائٹس کی جو گارنٹی دی گئی ہے سپریم کورٹ میں, اس آئین کے گارنٹر
یا محافظ جس پہ عمل درآمد کرانا ہے وہ سپریم کورٹ نہیں کرانا ظاہر ہے، ہے، ابھی ظاہر نہیں کروا دے تو یار کیا کریں ہم چلیں تو برا نہیں بہرحال کر سکتے۔ امکان ہے کہ خورشید شاہ آج خورشید شاہ کے آج ضمانت ہو ضمانت سکتی ہے۔ کے امکانات موجود ہیں، ہاں۔ اور دوسرا میں اس کے ساتھ کنیکٹڈ کر دوں، اگر ضمانت نہیں تو یہ ڈائریکشن ہائی کورٹ کو دیں گے کہ آپ ان کا کیس سنیں، اوکے۔ کیونکہ پہلے وہاں سے ریجیکٹ ہوئی ہے نا، تو یہ پلی کریں گے ہارڈ شپ کا کیس تو فٹ ہے نا سپریم کورٹ میں ضمانت کے حوالے سے کہ بھائی بندہ 2 سالوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے، نیب کی کارکردگی یہ ہے، ضمانت کے معیار پہ پورا اتر رہا ہے۔ ضمانت کے معیار پہ پورا ہوتا ہے۔ چلیں بہت شکریہ، دیکھتے ہیں آج جو بھی سماعت ہوگی۔ بہت شکریہ ابراہیم صاحب۔ ویورز، ابراہیم کمبر کی باتیں آپ نے سنی، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔